الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریا کی تعریف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، جیسا کہ عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی رضوی اعظمی علیہ الرحمت و رضوان صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمے سے ثابت یعنی ختم ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے، یعنی محض صرف رضائے الہی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع یعنی بالاتفاق حرام ہے۔ ریا کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں، یہ ریا کامل یعنی پوری ریاکاری ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہرحال نماز پڑھتا، مگر وصف یعنی خوبی میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا۔ یہ دوسری قسم پہلی سے کم درجے کی ہے، اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں، کہ یہ خوبی کا اضافہ ریا سے ہے، اخلاص سے نہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ریا والی عبادت گھنے ہوئے تخم یعنی ایسے بیج جسے گھن یعنی کیڑے نے کھا کر اندر سے ریزہ ریزہ کر کے بیکار کر دیا کی طرح ہے، جس سے پیداوار نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ جب ریاکاری کی اس قدر آفتیں ہیں اور ریاکاری سے بچنا بھی بے حد دشوار ہے تو سرے سے نیک عمل ہی نہ کیا جائے تاکہ کم از کم ہم ریاکاری کی سزا سے تو بچ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ریاکاری کے خوف سے نیک عمل چھوڑنا دانش مندی نہیں، کیونکہ اس طرح ہم اخلاص اور نیکی دونوں کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے عمل ترک کر دینا ریاکاری ہے اور لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک اصغر ہے، جبکہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے سماعت کیا کہ آج کا جو درس رہا وہ ریاکاری، ریاکاری دکھاوا، بناوٹ، تصنع، کہ کوئی بھی عبادت اس نظریے سے کرنا کہ لوگ مجھے عابد سمجھے، زاہد سمجھے، متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، اللہ والا جانے اور جو ہے نمازی جانے، یہ نیت دل میں ذہن میں یہ بات پیدا ہو جانا کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے لوگ مجھے ایک اہمیت دینے لگے اور میں ان کی نظر میں معزز اور مکرم ہو جاؤں، بھلے سے اندر سے پھکل ہے۔ اس طرح سے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ ریاکاری دکھاوا ہے۔ ریاکاری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ریاکاری کے تعلق سے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ریاکار شخص کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ گھن اگر لگ جائے دانے کے اندر
کسی بھی چیز میں اگر کیڑا لگ جائے تو وہ اندر سے اسے کھا کر کے بالکل کھکل کر دیتا ہے، اور اوپر سے سامنے سے ظاہری طور پر وہ یہ نظر آتا ہے کہ بڑا خوبصورت اوپر کا چھکل نظر آتا ہے، لیکن جیسے اسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو اس کی ہوا تو پہلے ہی نکل چکی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ صرف چھکل، اندر کا گودا جو ہوتا ہے، مغز جو ہوتا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہذا ریاکاری سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو فرائض ذمے میں باقی ہیں ان کو یہ سوچے کہ یار میں مسجد جاؤں گا تو لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے، عبادت گزار سمجھیں گے، جو ہے اگر میں 2 رکعت نفل نماز اگر اضافی پڑھ لوں تو مجھے متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگ جائیں گے۔ نہیں، اس لیے مسجد کا ترک کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، اور نماز باجماعت نماز کا چھوڑنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا بھی نہیں چاہیے یہ ارے ریاکاری کس کے لیے کر رہے ہو، دکھاوا کس کے لیے کر رہے ہو، یہ تو فرض ہے ذمے میں، یہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہ تو ہر حال میں ادا کرنا۔ لیکن جب یہ ریاکاری اور بناوٹ اور یہ تصنع کب ختم ہو جائے گا؟ جب ہمارے دل میں خوف و خشیت الہی جگہ کر لے، ہمارے دل میں ہر ہمارا اٹھتا ہوا قدم اللہ کے خوف سے لرزتا اور کپاتا رہے، تھراتا رہے، اور دل میں یاد الہی ہو اور زبان پر ذکر الہی ہو، دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تمہارے دائیں بائیں کون ہے اس کا بھی خیال نہ رکھو دل کے اندر کہ کون ہوگا کھڑا ہوا ہوگا، لیکن میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ ہمارے اسلاف کا آپ نے پیچھے بھی تذکرہ سنا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھراتے تھے، کپاتے تھے وضو کرتے وقت، اور مولائے کائنات کے جسم میں تو کپی طاری ہو جاتی تھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ جاتے تھے جب امہات المؤمنین میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اتنی مشقت بھری عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اے عائشہ، کہ جس رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار بھی نہ بنوں؟ تھوڑے سے میرے پاؤں پہ کیا سوجن آ گئی کہ میں جو ہے اس کی ناشکری کرنے لگوں، جبکہ میرے رب کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جب تم میرے شکر گزار رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافے کر دوں گا، اور اگر تم نے اگر کفران نعمت کیا، نعمتوں کو جھٹلایا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ تو یہ چیز ریاکاری اور دکھاوا جو ہے یہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسجد کو آنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب بندہ اپنی حیثیت کو پہچان لے تو پھر دنیا والوں کی کوئی قدر و قیمت اس کی نظر میں نہیں آئے گی۔ اگر وہ یہ جان لے کہ میری اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں ایک گندے پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہوں، ایک بوند ہوں جو کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، جب تک کہ اسے پاک نہ کیا جائے وہ پاک نہ ہو سکے۔ میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، اس پر میرے رب کا کتنا بڑا فضل، انعام، کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا۔ وہ میری عبادتوں کا، بندگی کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ اے میرے بندے آ میرے دربار میں، آ میرے قریب آ، جب تو میرے قریب آئے گا تو میں اپنی رحمت سے تجھے ڈھانپ لوں گا، میں اپنی رحمت کے سائے تلے تجھے لے لوں گا، اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے میں تیری حفاظت کروں۔ مسجد اللہ کے قلعے ہیں، آپ نے پیچھے بھی سنا ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے قلعے میں آ گیا، جو اللہ کے قلعے میں آ گیا وہ حفظ و امان، عافیت و سلامتی کے دائرے میں آ گیا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، تصنع، بناوٹ، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ عبادت کی جائے وہ خالص رب کی رضا کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں خوف و خشیت الہی جگہ کر جائے گی، تب اللہ کا ڈر، اس کا خوف ہمارے دل میں ہوگا۔ محبت بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ایسی ہو کہ کسی سے نہ، اس کی مثال ہی قائم نہ کر سکے کوئی، ایسی محبت جو بے مثل و بے مثال اپنے رب سے ہونا ہے۔ ارے ہم اپنے رب سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اس کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ کوئی پرسان حال ہے ہمارا؟ عزت وہ دے گا، ذلت وہ دے گا، ذلت سے بچائے گا وہ، زندگی کا مالک وہ، موت کا مالک وہ، رزق کا مالک وہ، ہر اچھائیاں دینے پر قادر مطلق ہے وہ، اور برائیوں سے روکنے پر بھی قادر مطلق ہے وہ۔ تو جب ہم اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں نجات کے لیے، تو پھر ہم جائیں گے کہاں پر؟ جہاں خوف ہمارے دل کے اندر طاری ہو، وہیں ہم محبت کا بھی تو اپنے رب سے اظہار کریں، وہی کہ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میرا خالق ہے، کون ہے جو میرا مالک ہے، کون ہے جو میرا رازق ہے؟ تیرے در کے علاوہ ہم کس در پر جائیں؟ کیا تیری غیرت اس بات کو گوارا کرے گی کہ ہم تیرا در چھوڑ کر کسی بت پرست کی طرف کو ہم بڑھیں، یا ایسے نافرمان کی طرف ہم بڑھیں جو تیرا نافرمان ہے؟ تیری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی، لیکن توفیق خیر بھی تو ہی دینے والا ہے، اور شر سے بچانے والا بھی تو ہی ہے۔ اگر تو نہیں بچائے گا، تو نہیں توفیق خیر دے گا، تو ہم کس در پر جائیں گے؟ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ مانا کہ ہم بشر ہیں، بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے جو کچھ بھی سرزد ہو گیا، لیکن تیرے علاوہ کون بخشش کرے گا؟ تیرے علاوہ کون مغفرت فرمائے گا ہماری؟ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں تیرا در تو تیرے رسول نے دکھایا ہے، تیری بارگاہ تو تیرے رسول نے ہمیں بتائی ہے، اور تجھ سے مانگنے کے آداب بھی تیرے حبیب نے ہمیں بتائے ہیں، اور کیسے کیسے ناز و نعم کے ساتھ اپنے تیرے حبیب نے تجھ سے عرض و معروض کیا ہے، ہمیں وہی بتایا ہے۔ ہمیں آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تم روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتا ہوا دیکھتے ہو، تم جو ہے ہر وہ کام جو تمہارے بس میں ہو ایسا جو مجھے کرتا ہوا دیکھو تو تم کرتے رہو، ہر نیکی کا کام۔ سرکار فرماتے تھے کوئی معاملہ آتا تھا تو مسجد کی طرف دوڑتے تھے سرکار، تیز قدم ہوتے تھے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، صلاۃ حاجت اپنے رب کے حضور اپنی ساری حاجتوں کو رکھ دیتے، پیش کر دیتے۔ اور سرکار نے ہمیشہ ایک دعا تعلیم کی ہے، تم اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ وہ دعا کہ کبھی رد نہ ہوگی تمہاری۔ کیا ہے اس کے جو ہے الفاظ؟ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اسے مجھے کبھی واپس مت لیجیو، مجھ سے کبھی مت چھینیو، اس میں ہمیشہ اضافہ ہی کرتے رہیے۔ یہ دعا اپنے رب سے کرتے رہو، اپنے رب سے مانگو، بڑھ چڑھ کے مانگو۔ ایک دعا یہی کرو کہ اے اللہ ہمارے دامن تنگ ہے، تیری رحمت وسیع، اپنی شان کے لائق ہمیں اجر جزیل عطا فرما، اپنی شان کے لائق، ہماری حیثیت و اوقات کے لائق نہیں۔ ہم ہیں کیا جو ہم اپنی حیثیت کو گنائیں گے اس بارگاہ میں؟ اپنی شان کے لائق اپنی رحمت کا جو ہے ہمیں صلہ عطا فرما دے، اور ہمیں ہمیشہ ہمارے قدم کی حفاظت فرما لے، ہر قدم پر ہماری حفاظت فرما لے، کہیں بہکے نہیں، کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ بس جب یہ دل کے اندر اپنے رب کا خوف اور اپنے رب سے پیار ہوگا تو تمہارا دل خود بخود مچلے گا، تڑپے گا، اور جو لذت عبادت میں پیدا ہوگی وہ کہیں کسی دوسری جگہ میسر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ریاکاری سے بالکل بچنا چاہیے، دکھاوے سے بالکل بچنا چاہیے۔ ریاکاری کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ منہ پہ اٹھا کے مار دی جائے گی، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، نہ دنیا میں کوئی اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ جو کچھ کرو خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، رب کی رضا حاصل کرو، رب کی رضا میں ہی ساری کائنات کے راز جو ہے وہ مضمر ہے، پنہا ہے، پوشیدہ ہے، سب کچھ ملے گا۔ کچھ چیزیں وہ ملیں گی جو دنیا میں ہے، اور آخرت میں بھی بہت کچھ وہ ملے گا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ سب اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو استقامت فی الدین، تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال کرے، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ریاکاری، تصنع، بناوٹ سے ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری محنتوں کو پاک و صاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔